السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان مستنصر حسین تاغڑ ہے۔ اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کے ایک بہت ہی مشہور ناول راکھ، اس کا فنی و فکری جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مستنصر حسین تاغڑ پاکستان کے مشہور ادیب ہیں۔ اگست 2022 عیسوی تک ان کی 77 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جس میں سفر نامے، ناول، ڈرامے وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی وجہ شہرت سفر نامے اور ناول نگاری ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرامہ نگاری، افسانہ نگاری اور فن اداکاری سے بھی وابستہ رہے۔ فن اداکاری کہتے ہیں کہ انہوں نے عملی طور پر بھی اداکاری کی، ڈرامے میں ایک اداکار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ مستنصر حسین تاغڑ پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ادیب ہیں۔ آپ مارچ 1939 عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی تعلق گجرات سے ہے، لیکن اس وقت لاہور میں رہتے ہیں۔ مستنصر حسین تاغڑ کے والد رحمت خان تاغڑ گجرات کے ایک کاشتکار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ مستنصر حسین تاغڑ صاحب نے اپنے والد سے گہرا اثر قبول کیا۔ ہیڈن روڈ پر واقع لکشمی مینشن میں ان کا بچپن گزرا، جہاں سعادت حسن منٹو پڑوس میں رہتے تھے۔ انہوں نے مشن ہائی اسکول رنگ محل اور مسلم ماڈل ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ ایف اے کے بعد برطانیہ اور یورپ کے دوسرے ممالک کا رخ کیا، جہاں فلم، تھیٹر اور ادب کو نئے زاویے سے سمجھنے، پرکھنے اور برتنے کا موقع ملا۔ یعنی جب یہ وہاں پر چلے گئے تو ادب کے حوالے سے، فلم، تھیٹر کے حوالے سے اس کو سمجھنے میں اور اس کو پرکھنے میں اور برتنے کا کافی موقع انہیں ملا۔ 5 برس وہاں گزارے یورپ میں، اور ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر کے وطن واپس لوٹے۔ انہوں نے ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا ہے، متعدد سفر کیے ہیں۔ 1957 میں آوارگی کا شوق انہیں ماسکو میں ہونے والے یوتھ فیسٹیول لے گیا۔ آوارگی کا شوق یعنی گھومنے پھرنے کا شوق، گھومنے کا بڑا شوقین تھا، تو اسی وجہ سے 1957 میں روس چلے گئے۔ یوتھ فیسٹیول تھا وہاں پر۔ اس سفر کی روایت پر سفری ناولٹ فاختہ لکھا۔ یہ قلمی سفر کا باقاعدہ آغاز تھا، یعنی فاختہ جو ہے یہ اس کا پہلا ناولٹ ہے، سفری ناولٹ ہے۔ ایک سفر کیا ہے، روس چلے گئے تھے، تو وہ حالات انہوں نے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ناول نگاری کے حوالے سے بھی ان کا نام اہم ہے۔ انہوں نے بہاؤ، راکھ اور ایک غزال شب جیسے شہرۂ آفاق ناول تخلیق کیے۔ اس کے علاوہ اپنے ٹی وی پروگراموں کی میزبانی بھی کی ہے۔ پی ٹی وی نے جب پہلی مرتبہ 1988 میں صبح کی نشریات صبح بخیر کے نام سے شروع کی، تو مستنصر حسین تاغڑ نے کئی سال تک ان نشریات کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ پہلی بار بطور اداکار پرانی باتیں نامی ڈرامے میں نظر آئے، تو یہی وہ ڈرامہ ہے پرانی باتیں، جس میں آپ ایک اداکار کے طور پر سامنے آئے۔ آدھی رات کا سورج بطور مصنف پہلا ڈرامہ تھا۔ پہلا ڈرامہ اس کا تھا آدھی رات کا سورج۔ ریڈیو پروگرام کی بھی میزبانی کی۔ آج کل اخبار جہاں میں ہفتہ وار کالم لکھتے ہیں، تاحیات ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں۔ اعزازات: مستنصر حسین تاغڑ کی ادبی خدمات کے بدلے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور ان کے ناول راکھ کو 1999 میں بہترین ناول کے زمرے میں وزیر اعظم ادبی ایوارڈ کا مستحق گردانا گیا۔ راکھ، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔
اس کو وزیر اعظم ادبی ایوارڈ بھی دیا گیا ہے، یہ یاد رکھے۔ آپ کو 2002 میں دوحہ قطر میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان کے ڈرامے ہزار راستے، پرندے، سورج کے ساتھ ساتھ، ایک حقیقت ایک افسانہ، کیلاش، فریب، یہ ان کے چند اہم ڈرامے ہیں۔ اسی طرح سفر ناموں کی اگر ہم بات کریں تو ان کے اب تک 36 سفر نامے شائع ہو چکے ہیں، بہت زیادہ ہیں 36۔ ان سفر ناموں میں سے 18 سفر نامے پاکستان کے مختلف علاقوں اور 18 سفر نامے دوسرے ممالک کے ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نکلے تیری تلاش میں مشہور ہیں، اندلس میں اجنبی، اشاعت، خانہ بدوش، ننگا پربت، ماسکو کی سفید راتیں، نیو یارک کے 100 رنگ، امریکہ کے 100 رنگ، مول کعبہ شریف، غار حرا میں ایک رات، یہ ان کے مشہور سفر نامے ہے۔ ناولٹ تو پکیرو ایک پنجابی زبان میں لکھا گیا ناولٹ ہے، پرندے کا نام ہے، اور فاختہ جو یہ روس چلے گئے تھے 1957 میں، اس کے حوالے سے ہے۔ ناول تو ناول نگار بھی ہیں، کافی مشہور ناول انہوں نے تخلیق کیے ہیں، جن میں پیار کا پہلا شعر، اس کے بعد پرندے، جیپسی، بہاؤ، راک، قلعہ جنگی، قربت مرگ میں محبت، اے غزال شب، حس و خشاک زمانے، خراب ڈاکیا اور جولاہا، دیس ہوئے پردیس، منطق و تیر، بے عزتی، شہر حالی، کوچہ حالی، یہ ان کے مشہور ناول ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے ناول راک، اس کے فن اور فکر پر بات کریں گے، اور اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کوئی سوال ہو، جو بھی سوال ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس مستنصر حسین تاغڑ کے حوالے سے کوئی علم ہو تو وہ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، تاکہ ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو اور ہمیں بھی ان سے جانکاری ملے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔